اس پیغام کو میں یہاں پہ پیش کرنا چاہتا ہوں، مگر صرف ایک صورت میں ہم بڑے دکھی لوگ ہیں، ہم اپنا دکھ مولا کی مجلسوں میں آ کر ان کے غم پہ آنسو بہا کے پورا کر لیتے ہیں۔ خدا کسی محب حسین کو، آل محمد سے پیار کرنے والوں کو کوئی ایسا غم نہ دے جو وہ برداشت نہ کر پائے۔ یہ عجیب معجزاتی مجلس ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، پڑھوں گا وہی کہ جو معصومہ سرکار بی بی کی طرف سے مجھے حکم ہوگا، صرف وہی چیز پڑھوں گا یہاں پر جو مجھ سے مولا سرکار پڑھوانا چاہتے ہیں۔ اس سال ایک کلام میں نے 4.5 سال اس کلام میں محنت کی ہے۔ حضرت قیصر باروی، جناب علی رضا، حضرت میر انیس، میر دبیر، کچھ میں، کچھ ریحان، مل جل کے ایک یہ کلام لکھا ہے کہ جہاں جہاں اس کے بارے میں جو کچھ ہے۔ مگر یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں میں کہ وہ آخری آدمی تک جن کو میری نگاہیں نہیں دیکھ رہی، ابھی شادمان نے پڑھا تھا نا کہ جن کو میری آنکھ نہیں دیکھ رہی، کیا ان کو احساس ہے کہ مولا امام مہدی ان کو دیکھ رہے ہیں؟ اگر احساس ہے تو ساتھ دینا، اس ممبر کی قسم، میری قسم، میرے لیے نہیں، اللہ جانے کس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اور کس کی کلیجی کی صدا نکل رہی ہو اور تمہاری نسلیں بامراد ہو جائیں۔ کوئی پاک تمہیں مڑ کے دیکھ لے۔ اب اگر ساتھ ہو تو مطلب سمجھنے کی کوشش کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ چراغ جلتا رہا، چراغ جلتا رہا، چراغ جلتا رہا، چراغ جلتا رہا، جو قافلہ تھا رواں وہ قافلہ ہے رواں، جو قافلہ تھا رواں وہ قافلہ ہے رواں۔ یہ کہ سفر بنو کے سنا کے ساتھ اذان، بریدہ سنو کے نہ پہ بریدہ سر کی صدائیں فضا میں پھیل گئیں، دریچوں آنگنوں گلیوں سے، تپتے صحرا سے، زمینوں عرش خلاؤں سے اور فضاؤں سے، دنوں میں رات میں جنگل میں اور کوثروں سے صدائیں آنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک بار ہوا کربلا سے پوری دنیا کو چیلنج، اگر دوسری بار ہوا ہو تو دکھاؤ کیا ہوا ایک بار؟ یہ ایک بار ہوا اور لازوال ہوا، سنا کی نوک پہ سبحان ربی اللہ، پکارا کلمہ توحید بھی جزاک اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، جہاں حسین، ہاتھ اٹھانے میں شرما کیوں رہے، اٹھاؤ نا، لا جہاں حسین، اب بھی کسی کو ڈر ہے تو لا جہاں حسین وہاں الہ الا اللہ، خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ۔ اگر میری مجلس میں اکثر اہل سنت بھی آتے ہیں، لیکن جو پیچھے بیٹھے ہیں، جو بھی جہاں بھی ہوں، لیکن لا الہ الا اللہ پہ تو ان کو بھی ہاتھ اٹھانا چاہیے، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نو کے سنا۔ یہ ویڈیو بن کے پوری دنیا دیکھتی ہے آپ کی، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ، کہ حسین دین بھی ہے، کیوں ہے نو کے سنا پر خطیب نو کے سنا کیوں ہے؟ سنو کہ حسین دین بھی ہے اور دینیات بھی ہے، حسین کلمہ توحید کی حیات بھی ہے، حسین رمز خدا بھی، خدا صفات بھی ہے، حسین 12 اماموں کی کائنات بھی ہے، حسین کا ہے بیان، حسین کا ہے بیان لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، بولو خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ، خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین لا الہ الا اللہ، کہ وہ گود فاطمہ، سنو حسین کیا ہے کہ وہ گود فاطمہ زہرا کی ہو کے ریگ تپا، وہ گود فاطمہ زہرا کی ہو کے ریگ تپا، وہ صحن کعبہ ہو پشت رسولیہ کے سنا، فضائے جنگ ہو یا ہو پیام امن و امان، نہ دیکھے تیر نہ تلوار گر ہو حکم عذاب، حسین کا ہے بیان، حسین کا ہے بیان لا الہ الا اللہ، جہاں حسین
الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ کہ حسین والوں کی پہچان ہے عزاداری حسین والوں کی پہچان ہے عزاداری حسین والوں کی تو جان ہے عزاداری حسین والوں کا ایمان ہے عزاداری حسین والوں کا اعلان ہے عزاداری حسینیت کی زبان حسینیت کی زبان لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں 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 لا الہ الا اللہ تو میرے بچوں جہاں جہاں سے بھی آئے ہو ایک پیغام دینے کے لیے آیا ہوں خدا کرے اللہ کرے میرا پیغام آپ کی سمجھ میں آ جائے جو میں کہنا چاہتا ہوں آج علماء حضرات نے کئی جگہ مجالس میں وہ پیغام دے رہے ہیں میں بھی دے رہا ہوں یہ پیغام وہ پیغام یہ ہے کربلا بس گئی نو کے سنا پر مولا حسین کا سر آ گیا آؤ ایک وظیفہ بتاؤں جو رسول اللہ نے کیا جو مولا علی نے کیا جو چہاردہ معصومین نے کیا جو پنجتن نے کیا جو حسین نے کیا حسین کے بعد جتنے امام حیات میں کرتے رہے اور اس کے بعد غیبت میں بھی وہ ہمارا قائم آل محمد وہ بھی اس فرض کو انجام دے رہے ہیں وہ ہے کیا کیوں کربلا وہ پیش کر رہے ہیں کہ بسی ہے کرب و بلا تو کوئی جواز بھی ہے بسی ہے کرب و بلا تو کوئی جواز بھی ہے لٹا ہے گلشن زہرا تو کوئی راز بھی ہے کہ یہ راز وہ ہے کہ خالق کو اس پہ ناز بھی ہے کیوں کہ برائے ناز 72 کی وہ نماز بھی ہے اسی کا سر نہا اسی کا سر نہا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ کہ نماز نفس کی عزت ہے اولیاء کی قسم یہ ہے کیا کہ نماز نفس کی عزت ہے نماز نفس کی عزت ہے یہ ہمارے کی عزت ہے مولوی حضرات سے دوسری طرف سنو فقیروں سے نماز سنو تو فقیر کہتا ہے کہ بابے جو سر صرف اس کے آگے جھک جاتا ہے پھر اللہ اس کو کسی اور کے آگے نہیں جھکاتا یہ راز دے رہا ہے نا دل سرور آپ کو بس یہ مولانا حضرات بتائیں گے آپ کو کہ اور کیسے نا جائیے دوسرے مذہب میں دیکھیں ہاتھی ہیں تو دیوتا گائے ہے تو دیوتا سانپ ہے تو دیوتا بندر ہے تو دیوتا جانور دیوتا پھر اقبال کا وہ شعر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہٹاؤ یہ سارے دیوتا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ایک سجدہ کر ان سارے سجدوں سے نجات پا یہی تا پیغام بسی ہے کرب و بلا تو کوئی جواز بھی ہے کہ لٹا ہے گلشن زہرا تو کوئی راز بھی ہے میں اس انداز میں آپ کو تبلیغ نہیں کر رہا اپنی ذاتی تجربہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کیا کہ نماز نفس کی عزت ہے اولیاء کی قسم نماز نفس کی عزت ہے اولیاء کی قسم نماز دین کی حرمت ہے اوصیاء کی قسم ایک بچے نے سوال کیا جسٹ میریڈ ہے کہ ندیم بھائی آپ نے جو کہا وہ میں نے کیا واقعی عزت کچھ اور بڑھ گئی میں نے کہا کیا ہوا کیا بے روزگاری تھی جاب لگی نہیں تھی نئی دلہن گھر میں آئی عجیب سا محسوس ہوتا تھا کہ سارا دن گھر میں پڑھا رہتا تھا آپ نے سنا میں نے نماز شروع کر دی اب جب کبھی میں نماز پڑھنا آتا ہوں تو سارے گھر والوں کو کہتی ہے چپ ہو جائیے ہمارے شوہر صاحب نماز پڑھنا اور اپنا ذاتی تجربہ کیا ہے پہلی عزت گھر سے شروع ہوتی ہے آپ جب وضو کر کے نماز کے لیے پڑھتے ہیں نماز پہ کھڑے ہوتے تو دیکھیے بچوں کی ماں کہتی کیا ہے کہ آہستہ بولو بابا نماز پڑھ ٹی وی کی آواز آہستہ کر دو تو کیا اس پہ غور نہیں کیا تمہاری عزت شروع ہو گئی گھر سے عزت شروع ہو گئی گھر سے کہ نماز نفس کی عزت ہے اولیاء کی قسم نماز دین کی حرمت ہے اوصیاء کی قسم کہ نماز حسن